امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ جو ججمنٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور انہوں نے اس کو پولیٹیکل جو ہے پرسیکیوشن قرار دیا ہے اپنے خلاف. یہ بات چیت ہوگی. یہی سیاست کا جو رخ ہے اس کی ریفلیکشن پاکستان میں ذرا اور طریقے سے سامنے آ رہی ہے. وہاں پہ جو جوڈیشل اس وقت چل رہا ہے ایک ڈویسونیس کا معاملہ وہ بھی اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. بھارت میں بھی اس طرح کی سچویشن سامنے آ رہی ہے. تو اتفاق سے یہ جوڈیشل لائنز پر کچھ دنیا میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے میں اس کے حوالے سے آج ڈاکٹر نوید شاردا جی کو سواگت کرتا ہوں ان کا انہی کے شو برین بس میں. ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. سب سے پہلے تو ٹرمپ سے بات شروع کرتے ہیں. تو آپ کی کیا ججمنٹ ہے؟ آپ کی کیا ججمنٹ؟ دیکھیے بہت بہت دھنیہ واد. ایک بات بڑا کلیئر ہے, یہ وہی آدمی ہیں جتنے بھی پالیٹیشین ہیں دنیا رائٹ. جب بھی ان کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اپوزیشن والے ہم سے مطلب پولیٹیکل بدلہ لے رہے ہیں. جی جی ایوری ویئر, اٹس ناٹ اونلی ہیئر. رائٹ. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قانون میں بلیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کورٹس میں بلیو کرتے ہیں. اب اگر اچھا اب بیان کیا ہے کہ جب آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریے اور اس سے فائٹ کریے. ٹھیک ہے. ہندوستان کے آگے چل کے بات کریں گے کس طریقے سے ایک لیڈر شاید یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں جیل میں چلا جاؤں تو شاید بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا. رائٹ. وہ بھی دنیا میں بات ہے. وہ تو خیر ہمیشہ سے ہر طرح کی چیزیں محسوس کر رہا نا. ہیرو تو پہلے دن سے ہے نا. لیکن بات کرتے ہیں اس وقت ٹرمپ صاحب. یہ بھی ہیرو ہیں پہلے دن سے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو میں نے تو خیر ان کی پوری لائف پڑھی ہے, کتاب پڑھی ہوئی ہے. رائٹ. ان کی جو لائف ہے جو اس کی کھلی کتاب ہے سر, جو ان کی بھانجی نے نہ بھی کسی نے کتاب پڑھی ہو جو 20-30 سال سے ٹرمپ صاحب کو آبزرو کر رہا ہے, ان کی کھلی کتاب ہے سب کے ساتھ. لیکن اس میں انہوں نے جو کام کیے ہیں کس طریقے سے پیسے دے دے کر جی انہوں نے اپنے سب آدمیوں کو چپ کرایا, لڑکیوں کو چپ کرایا, اوروں کو چپ کرایا. ٹھیک ہے. دیٹ از دیئر. اب اس وقت ایک گرینڈ جوری, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ ہیز ناٹ ڈن بائی ون پرٹیکولر اٹارنی جنرل. رائٹ. امریکہ میں گرینڈ جوری ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور گرینڈ جوری میں ڈفرینٹ قسم کے لڑکے لڑکیاں آدمی ماتائیں بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہاں پر ہر ایک کو بلایا جاتا ہے کہ آپ اپنا آ کے ویو دیجیے. ٹھیک ہے. انہوں نے ٹرمپ کو بھی کہا کہ آپ اپنا آ کے گرینڈ جوری کے سامنے, وہ کہتے ہیں میں گرینڈ جوری کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب ایک پولیٹیشین کا یہ کہنا کہ میں سسٹم میں بلیو ہی نہیں کرتا, رائٹ, دیٹ آئی تھنک از ٹو مچ. ٹھیک ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, اب اگلے ہفتے ان کی بیل ہوگی, اس کے بعد کیس چلیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو ٹرمپ صاحب کو کوئی ہرا نہیں سکتا, تو ان کے حق میں ہی الٹیمیٹلی جانا ہے. جی. تو یہ ایک لڑائی شروع ہوئی ہے. کیا وجہ پولیٹیکل, یہ پولیٹیکل لڑائی شروع. سپریم کورٹ میں کیوں ان کے حق میں جائے گا؟ سپریم کورٹ میں 6 ججز اس وقت جی جو ہیں وہ بالکل یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہی از دا رائٹ مین فار یو ایس اے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جب تھنکنگ آ جاتی ہے, جیسے ابھی آپ آگے بات کرو گے کہ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک رائٹ آدمی ہے, وہ رائٹ ہی رہے. اسی لیے باقی کی بھی جو چھوٹی میں نے ابھی پڑھی کہ نان بیلیبل وارنٹ جو ہے جی وہ بیلیبل میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں سارے. رائٹ. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی پولیٹیزائزیشن جی آف دی جوڈیشری نیئر اباؤٹ ایوری ویئر, بالکل ٹھیک, یہ ہوتی جا رہی ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کوشچن یہ ہے کہ کیا روکا جائے یا نہ روکا جائے. سم پیپل سے نو اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ. دیکھیے کبھی بھی جوڈیشری, میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے اپنی عمر میں, کبھی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رائٹ کا جج اپوائنٹ ہو گیا, یہ لیفٹ کا جج اپوائنٹ ہو گیا. ان کے اپنے جو ویوز ہیں اس پہ انہوں نے کھڑے رہنا. رائٹ. ہم نے امریکہ میں دیکھا جو اپوائنٹمنٹیں ہوئیں, جب تو کنفرمیشن تھی تب تو انہوں نے کہا کہ ہم جو روڈ کے کیس کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. رائٹ. جب کیس آیا
تو انہوں نے اس کو الٹا دیا. تو یہ ٹال ڈپینڈ, آئی تھنک اٹ از بیسیکلی ہیومن نیچر. میں یہ محسوس کرتا ہوں, آپ بھی اپنے ویوز دیجیے, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جوڈیشری میں ہر جج اپنے پرسنل ویوز رکھتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں شو ہوتے ہیں اس کی ججمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ جو ہے نا کہ فائنل ورڈکٹ فرام اینی اسپیسیفک انسٹیٹیوشن, وہ پہلے اس میں جوڈیشری کو سمجھا جاتا تھا دنیا میں آج سے 50-40 سال پہلے. لیکن جو جوڈیشری میں پولیٹیسائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے آل اکراس دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اور جو بہت پولرائز سوسائٹیز ہیں ان میں خاص طور پر ابھی کینیڈا جیسے ہمارا دیش ہے وہ اتنا پولرائز نہیں ہے جتنا امریکہ ہے, جتنا انڈیا بھی اب ذرا کم ہے. بھائی صاحب یہ بھی پولرائز, انڈیا بھی پولرائز ہو چکا ہوا ہے اور یہ کنٹری بھی. ڈاکٹر صاحب اس طرح نہیں جتنا امریکہ ہے. نہیں دیٹ از فائن, میں امریکہ سے کمپیئر کر رہا ہوں. دیکھیے میں نے یہاں 60 سال میں دیکھا کہ جو کنٹری اب جس کو آپ ریڈ اور بلو کہتے ہو نا امریکہ میں, یہ ریڈ اینڈ بلو یہاں بھی ہو چکا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ یہاں پہ ریڈ اینڈ بلو بہت ساری جگہوں پہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے اتنا پولرائز نہیں ہے. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے, میں آپ کو مثالیں دینا نہیں چاہتا. آپ کی اوپینین ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو مثالیں دینا نہیں چاہتا, آپ کو بھی ان مثالوں کا پتہ دے سکتا ہوں. بہت سارے ایشوز پہ کنزرویٹو اور لبرل ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. دیٹس ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, نہیں وہ میں آپ کو بات, وہ اس طرح ریڈ اینڈ بلو نہیں ہے. امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں بہت زیادہ کلیئر ڈیمارکیشن ہے. مطلب اس ڈیمارکیشن میں آپ جو کہہ رہے تھے ابھی ٹرمپ کا, کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک طرف تو یہ باتیں کرتے ہیں, دوسری طرف یہ ہے, وہ ساری اپیرنٹلی کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کس ملک میں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے لیڈر؟ میں نے یہ تو نہیں کہا. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں, جب ہم نے بات ٹرمپ کی ہے تو میں نے ٹرمپ کا کہا. نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. میں اس لیے ٹرمپ کا, آپ ٹرمپ کی کہہ رہے ہیں نا, تو میں صرف ٹرمپ کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. نہیں, جب بات ٹرمپ کی ہوگی تو وہ سنگل آؤٹ ہے. نہیں وہ سنگل آؤٹ ہے ہی ہے, لیکن مطلب ٹرمپ کے جو اس وقت بائیڈن ہے, ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ یہ بائیڈن کی وچ ہنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کون سا لیڈر دنیا میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کسی بھی کنٹری اب ایشو یہ ہے کہ امریکہ میں جو مرضی ہم کہہ لیں, ٹرمپ کے بلنڈرز میں 100% وہ جو ہے ان کو ناپسند کرتا ہوں. بڑی مزیدار پرسنالٹی ہے. لیکن آپ مجھے امریکہ کی پالیٹکس میں بتا دیجئے, ریپبلکن میں آج کے دن ٹرمپ سے بڑا کوئی لیڈر ہے جو گراؤنڈ پہ جس کو مانا جاتا ہو کون ہے؟ نہیں مطلب آپ نے لیڈر پوچھا. میں ڈاکٹر صاحب جو لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو گراؤنڈ پہ مانا جاتا ہے. لیڈر گھر میں بیٹھا ہوا یا ڈرائنگ روم میں یا کچھ انٹلیکچوئل ڈسکورس میں لیڈر نہیں ہوتا. ہاں, اس لیڈر کی ہمت نہیں پڑ رہی اس کے اگینسٹ آنے کی. کون ہے؟ ڈی سینٹس. ڈی سائنٹسٹ کا سر نام دنیا میں مجھے بتا دیجئے, کتنوں کو پتا ہے؟ وہی تو مطلب میں آپ کو دیکھیے, دنیا میں بہت پریزیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جن کا نام دنیا میں کسی کو نہیں پہلے پتا تھا ٹل دے اسٹارٹڈ. ون آف دم واز براک اوباما. سر وہ تو دیکھیے, میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کے دن گراؤنڈ پہ امریکی عوام میں اور ورلڈ وائڈ, امریکی عوام میں نہیں, صرف ریپبلکن عوام میں, ٹھیک ہے, آپ امریکن امریکی عوام میں بھی جو ڈیموکریٹس کے لوگ ہیں, کتنوں کو پتا ہے کہ ہمارا جو اپوننٹ ہے وہ ٹرمپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے. جتنے بھی ایکٹیو ہیں جو پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں ان سب کو پتا. ڈاکٹر صاحب میڈیا, سوشل میڈیا تھرمامیٹر آج کا زمانہ, تو سیدھی سی جو بات ہے, جو سوشل میڈیا اور میڈیا آپ کو نام بتا رہا ہے, اس میں جن کا نام آپ بتا رہے ہیں وہ تو میری زبان پہ ابھی تک چڑھ ہی نہیں رہا. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, نہ چڑھے وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا کی زبان پہ نہیں ہے نا, وہ میڈیا کی زبان پہ نہیں ہے. میں 4 چینل دیکھتا ہوں یو ایس اے کے, ٹھیک ہے, ہاں جی, جن میں سی این بی, ٹھیک ہے, تقریباً ہر روز, ٹھیک ہے, ڈی سینٹرز کی بات ہوتی ہے انکلوڈنگ فاکس. ڈاکٹر صاحب میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, ان میں بات کی ریشو کتنی ہے, پرسنٹیج کتنی ہے؟ ٹھیک ہے, جب اگر وہ نام اناؤنس کر دے گا
تو ریشو بڑھ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. آپ اپنا آئیڈیلزم بیان کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, آپ اپنی پسند ناپسند بیان کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے. آئی ڈونٹ لائک ٹرمپ اینی مور, ٹھیک ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریپبلکن کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تو ٹرمپ ہی ہونا چاہیے. نہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نام تو اس کا بج رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا, پہلے اس نے کہا تھا کہ اب تو نام اور بچ گیا. ٹھیک ہے, پہلے اس نے کہا تھا کہ میرے خلاف اگر کوئی ججمنٹ آئی سڑکوں پہ آئی گا. اب اس نے یہ بات بھی نہیں کہی, ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب میں بہت بڑے بڑے جو امریکن پنڈتس ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی ان کو سن رہا ہوں, جو ٹرمپ کے خلاف بھی ہیں جو حق میں بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ایک میں اس کو انفارچون سچویشن ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں, میری بات سمجھیے. اگر امریکہ کا سب سے پاپولر لیڈر ریپبلکن صفوں میں ٹرمپ ہے, تو اس سے کیا آپ کی مراد ہے کہ امریکہ میں کتنی لیڈرشپ کی کمی ہے؟ سیم ود ڈیموکریٹس. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی لیڈرز کریٹ ہوتے ہیں, جی, اب آپ نے امریکہ میں نہیں کریٹ ہوئے, پاکستان میں نہیں کریٹ ہوئے, ہندوستان میں کانگریس پارٹی میں لیڈرز نہیں کریٹ ہوئے. جی, جی, یہ پرابلم جو ہے اب آپ دیکھ لیجیے بنگلہ دیش میں پچھلے کئی سالوں سے لیڈر کریٹ نہیں کیے گئے. لیڈر کریٹ کرنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب لیڈر کسی نے وہ پودا تو لگانا نہیں ہوتا. نہیں, جو آگے بڑھنے والا آدمی ہوتا ہے نا, اس کو جب آپ پودے کو توڑ دیتے ہو تو وہ آدمی ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بڑی سمپل سی بات ہے, جیسی عوام یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے, 120% آسمان سے وہ وہی کے طور پر یا نبی کے طور پر لیڈر نے نہیں اترنا ہوتا. نہیں, 120% ٹھیک ہے, پر لیڈر پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کو ختم کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب وہ لیڈر, دیکھیے میں کسی کانسپریسی تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا. لیڈر کوئی پیدا نہیں کیا کرتا, لیڈر خود ہی آتا ہے. میں نے کہا خود آئے ان کو ختم کر دیا. جب وہ ختم اس کو کرتا ہے نا تو اس کے یا تو اپوننٹ کرتے ہیں یا اس کے اپنے کرتے ہیں. اپنے ہی دونوں صورتیں ہوتی ہیں. ہندوستان میں تو اپنوں نے کیا, پاکستان کا مجھے پتا نہیں, دونوں کی صورتحال. اچھا, اب ہم امریکہ کی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہم بھی بڑے آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں, آپ اور میں بھی اور ہمارے جیسے لوگ بھی, کہ جی پتہ نہیں وہ دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. پالیٹکس از اے ڈرٹی گیم آلویز. ٹھیک ہے نا جی, اس میں ڈاکٹر صاحب شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہوتا. جو شریف آتا ہے وہ مر جاتا ہے, وہ سر اس کا نام ہی نہیں آگے جاتا. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات یہ بہت بہت ریئر ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آیا نہیں, بہت ریئر آپ کو ایگزامپل. یہ آئے سے 4000 سال پہلے ایرسٹوٹل نے بھی اپنے ورڈز میں کہا تھا کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ از فائن بٹ آلویز ریمبر پیپل ول ایکسپلائٹ اٹ. ڈاکٹر صاحب وہ دیکھیے چکر کیا سسٹم کی بات ہی ہے نا, یہ جو ہم ہیومن بینگ ہیں نا, ہم بڑی بڑی نا ستھری باتیں کرتے ہیں اگر کرنا چاہیں. ہم سب کو سوٹ وہ کرتا ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے اور یہ ہیومن سائیکی کا مسئلہ ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری تھنکنگ ہے اگلے سمجھیں کہ وہی تھنکنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہی دیکھیں نا, کلونیلزم کا کیا تھا کہ ہم صحیح سوچتے ہیں, آپ جہاں جہاں کولونائز کیا آپ صحیح نہیں سوچتے. اچھا, پھر آج کی جو ماڈرن نظر نہ آنے والی کلونیلزم ہے, کہیں پہ ہم ڈیموکریسی کو لے کے جا رہے ہیں, جہاں جی چاہتا ہے, جہاں جی نہیں چاہتا وہاں پہ ہم آئل کے سودے کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ سے نا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میرے دماغ میں ڈیموکریسی از گوئنگ ڈاؤن. جی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے اس کے بارے میں کیا؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاؤن جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی ووٹ ڈالنے کا صرف نام نہیں تھا. ابھی جن کا آپ نے ذکر کیا, پلیٹو, ایرسٹوٹل, جو اس کے فاؤنڈرز میں سے اس آئیڈیالوجی کے, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی یہ صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہوتا, یہ ایک پورا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, پارٹیسپیشن. ٹھیک ہے, نہیں ایک پارٹیسپیشن ہے. ڈیموکریسی میں میجورٹی کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. انفیکٹ جو مائنورٹی ہوتی ہے نا, پولیٹیکل مائنورٹی, میں یہ ریلیجیس ایتھنک مائنورٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک اور ڈرامہ ہے. جو پولیٹیکل مائنورٹی ہوتی ہے نا, آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ بات پرائم منسٹر ٹروڈو, ان کی گورنمنٹ, ایون کنزرویٹو سب مل کے جو کر رہے ہیں, میں اسے ایگری نہیں کرتا, تو میں ایک آواز ہوں.
تو میری آواز بے شک ایک بندہ ہی سنے لیکن مجھے اس کی پرمیشن ہوتی ہے ایز لانگ ایز میں اس میں ہیٹرڈ نہیں ڈال رہا کوئی. دیکھیے ہر چیز کے پیرامیٹرس ہیں نا. اچھا کینیڈا تو مجھے کئی بار لگتا ہے کہ انڈیا سے بھی برا ہے. یہاں پر تو آپ بولو تو صحیح. مجھے پتا ہے کہ میں 5-6 ریڈیو اسٹیشنوں سے نکالا گیا. جی کہ آپ بولو تو صحیح. نہیں کیا لاکھوں کمپلینٹ ہے آپ کے سر. وہ ایک لاسو آتا ہے, ٹھیک ہے, اب اس میں بے شک آپ بعد میں اس میں سے بری ہو جائیں, نکل جائیں, لیکن اس کے ہزاروں لاکھوں ڈالر کے خرچے ہو چکے. کتنے آپ نے اپنے اوپر کتنے خرچ کیے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب خام خواہ کی اننیسیسری ٹینشن, ایک دماغی پریشانی. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی میرے خیال آپ کے اوپر 2 کیس چلتے رہتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ چلتے نہیں. میں ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیموکریسی میں اس قسم کے کیس چلے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب وہ بھی ڈیموکریسی کا ہے, میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے ہمیں غلط بات نہیں کرنی. مطلب ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں غلط بات نہیں کرنی. پھر وہی پک اینڈ چوز نہ کریں. اگر کوئی ہمارے ٹیلی ویژن سے ایسی بات ہوتی ہے جس سے کوئی فیل کرتا ہے کہ بھئی میری ڈیفیمیشن ہوئی ہے یا میرے گروپ کی ڈیفینیشن ہوئی ہے, تو اس کے پاس پورا رائٹ ہے مجھے نوٹس بھیجنے کا. یہ آپ کے لا میں ہے نا, کانسٹیٹیوشن میں. اصلی ڈیموکریسی وہ ہے جس میں آپ بغیر گالیاں نکالیں جو مرضی بول سکتے ہو. نہیں گالیاں نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیے یہ ہمیں بھی فائن لائن کو بنانا. میں کوئی بات ایسی نہیں کر سکتا. ایون دیکھیے میں ان کا بھی قائل ہوں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ آل دیز ڈیفیمیشن لا سوٹس, چونکہ یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی لاتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس لگاتے ہیں. میں کسی اور چیز کی طرف بات کر رہا ہوں. چونکہ جو رائٹ کسی کے پاس ہے, میرے پاس بھی رائٹ ہے نا, آپ کے پاس بھی رائٹ ہے نا. فرق صرف کیا ہے, جہاں پہ میرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیاں اکراس دا بورڈ اکٹھی ہو کے آپ کو لیبلنگ کرتے ہیں کہ یو آر اے ریسسٹ, یو آر اے ایکسٹریمسٹ. واٹ از رانگ ان دیٹ؟ دیکھیے جب آپ کو لیبلنگ کر دیتے ہیں, ایک تو لاس ہوئی ہے نا کہ آپ نے نہیں, اگر وہ ود ان لا ہے جی تو واٹ از رانگ ان دیٹ؟ نہیں ود ان لا نہیں ہے وہ ڈاکٹر صاحب. اس میں ہم نے دیکھا پھر جوڈیشری آتی ہے. جوڈیشری ہوا کا رخ دیکھتی ہے یہاں پہ بھی. اوکے اچھا یہ جو ہے یہ اب اس سوسائٹی میں ایک نارم بن گیا ہے کہ اس میں یہ بن گیا کہ اس میں کسی کو جہادی کہنا اچھا نہیں ہے, کسی کو ٹیررسٹ کہنا اچھا نہیں. اس نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ریسسٹ ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس میں پھر وہ اتنی زیادہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. یو نیڈ اے لاٹ آف. میں کسی بھی گروپ آف پیپل, چاہے وہ مسلم برادری ہو, ہندو برادری ہو, سکھ برادری ہو, گریک برادری ہو, کاپٹک کرسچنز ہو, کسی کے بارے میں ہم ٹیلی ویژن پہ کسی گروپ آف پیپل کے بارے میں کبھی بری بات نہیں کریں گے, چونکہ وہ ہم ایتھیکلی بھی سمجھتے ہیں یہ غلط بات ہے کسی گروپ آف پیپل کے بارے میں یہ بات. ہاں کسی کے آئیڈیالوجی سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں, وہ بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے نہیں, ان کی سوشل آئیڈیالوجی کچھ بھی ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب کسی بھی آئیڈیالوجی پہ نہیں, سوشل آئیڈیالوجی پہ آپ بول کے دکھائیے. نہیں وہ دکھائیے والی الگ بات ہے. نہیں دیکھو کیسے آپ کے پاس میرے پاس وہ ہے, فریڈم تو ہے, لیکن چونکہ ریسورسز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, فائٹ کرنے کے ڈاکٹر صاحب ریسورسز نہیں ہوتے اتنے, چونکہ وہ اسٹرانگ گروپ ہوتے ہیں. ارے بھائی کم سے کم کچھ نہ کچھ جو ہمارے درشکوں کچھ نہ کچھ کوشش کیا کرو کہ ہیلپ کرنے کی. ٹیگ ٹی وی کو آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, یو کین ڈو اے لاٹ. tagtv.info/donate پہ جا سکتے ہو. ٹیگ ٹی وی کے آپ اپنے ان کے ویب پیج پہ جا سکتے ہو, رائٹ ہینڈ کو آپ کو بٹن ملے گا, وہاں دبا سکتے ہو. ارے کریڈٹ کارڈ سے 10, 20, 40, $50 دینے سے آپ کا شاید اتنا نقصان نہ ہو, لیکن اس قسم کے جو پروگرام ہیں یہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے. سو آپ پلیز ہیلپ کریے ایز مچ ایز یو کین,
اور ہمارے کچھ میسیجز بھی ہوتے ہیں. جی جی وہ آپ نے میسج دے دیا ہمارا آج پہلے, تو تھینک یو. نہیں وہ میسج تو الگ تھا, وہ تو میں ایموشنل دل سے محسوس کیا نا آپ نے. وہاں اب لائٹو امیگریشن کا میسج ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب ہم لائٹو امیگریشن کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی, اگرچہ ایک دن لیٹ ہو گیا ہے, رام نوامی کی ہیپی. وہ میں نے سوچا وہ سب بعد میں دوں گا, پر آپ دے دیجیے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے نا. رام دیکھیے کیا ہے کہ 80% لوگ اشٹمی مناتے ہیں. جی جی ہاں جی, اور صرف 20% لوگ رام نومی مناتے ہیں. جی سب کو پتا ہے کہ رام نومی کا مطلب ہوتا ہے جس دن رام چندر جی کا جنم دن ہوا تھا, وہ رام نومی ہے. ٹھیک ہے. اشٹمی وہ ہے جس دن انہوں نے وہ جو دیو تھا جی راون کا قتل کیا. ہشتویں ڈاکٹر صاحب, ہشت جو ہے وہ فارسی میں اس کو 8 کہتے ہیں. وہ اس کو ملتی جلتی بات ہے, میری انفارمیشن نہیں. نہیں یہی ہوگا کیونکہ لڑائی شاید 8 دن میں ختم ہو اچھا گئی. مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن چونکہ پرشین بھی سنسکرت سے نکلی ہوئی لینگویج. یا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ ہے کہ ایک تو لائٹو امیگریشن کا میسج دیتے ہیں. لائٹو امیگریشن یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کینیڈا کے حالات امیگریشن کے کانٹیکس میں بہت اچھے ہیں, آپ کو سٹیزن شپ بھی مل سکتی ہے جلدی, پی آر کارڈ بھی, پھر بہت ساری کیٹیگریز میں آپ کو مل سکتی ہے کینیڈا کی امیگریشن, اور وہ آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے, واٹس ایپ نمبر ہے +1 306 612 2233 +1 306 612 2233. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو فری کنسلٹیشن مل رہی ہے, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں, واٹس ایپ پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں, بالکل ٹھیک, تو آپ کم سے کم ان سے فون کر کے بات چیت کر کے معلومات لیں. ہاں جی, ہر قسم کے وہ آپ کو تسلی سے بات کرتے ہیں, یہ بھی میں بتا دوں. اور جب وہ آپ کا موڈ بن جائے گا ہاں تو پھر آپ ٹیگ ٹی وی کا ریفرنس دیں گے, آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. وہ تو ٹھیک ہے نا جی. تو سمت سنگھ اور وشال سینی سے بات چیت کر لیجئے. وہ ویسے بھی بہت اچھے آدمی ہیں. جی بالکل. وہ آپ کو ویسے بھی ٹیگ ٹی وی کے نام پر تو دیں گے ہی دیں گے, ویسے بھی جی ہی از اے ویری نائس مین. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اس کے فوراً بعد میسج دیتے ہیں لا فرم آف شیخا شاردا کا. آپ کینیڈا آ چکے ہیں یا کینیڈا نہیں بھی آئے, تو کینیڈا سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو لیگل ہیلپ چاہیے تو آپ 905 956 6699 905 956 6699 لا فرم آف شیخا شاردا سے رابطہ کیجئے. وہ بھی آپ کو فری کنسلٹنسی دیں گے. اور پھر آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو پان جو ہے ہمارے ساؤتھ ایشین کا ایک خاص. اچھا آپ لکھنؤ گئے تھے. جی. لکھنؤ میں تو 80% لوگ پان کھاتے ہیں, آپ نے پان کا وہاں ذائقہ نہیں لیا؟ ڈاکٹر صاحب پان کے بٹ وہاں تو وہ ایک ملائی پان ہے. ارے میں نے ذائقہ لیا نا. ہاں جی. پان تو بہت قسم کی. ہاں اچھا دلی میں کم پان ہے سر؟ اوہ دلی میں نے آپ کو بتایا کہ سونے کے بھر کا پان 1000 روپے کا. لاہور میں جو پان منڈی ہے موتی محل کے بالکل سامنے دکان ہے, چھوٹی کارنر. ہاں وہ اب جانا ہے میں نے, اب میرا خیال انڈیا صرف اسی کام کے لیے جانا ہے. موتی محل اور وہ پان کی سونے کے بھر کے لیے. اچھا میں آپ کو یہاں سونے کا نہیں موتی محل تو نہیں, تو وہ ضروری. موتی محل از اے کلاسک ایگزامپل جی کہ دنیا میں پہلا ریسٹورینٹ تھا جس میں 50s ارلی 50s میں آیا ہی. دیکھیے جو پاکستان سے آیا, میں نے کل اس کی ہسٹری پوری پڑھی ہے. تندوری جو کنسپٹ ہے پاکستان سے میری مراد ہے اس وقت کا جو بھارت کا حصہ تھا پاکستان, جو آج پاکستان. لیکن جو تندوری کنسپٹ ہے یہ بیسیکلی ہے افغانوں کا. جی. لیکن اس میں انہوں نے اپنے چینج کر کے مسالے مصالحے ڈال کے وہ حیدرآباد میں تندوری مرغے بنا دیے. حیدرآباد دکن میں, کراچی میں, لاہور میں, دلی میں پھر جو ذائقے چینج ہی کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بابو پان والے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. جی بابو پان والوں کی 3 لوکیشن برامپٹن میں ہے اور ایک میپل میں ہے جو برامپٹن کے ساتھ ہی ہے, ایسٹ میں ہے برامپٹن کے. تو آپ ان سے شوارما بھی کھائیں, چٹخارے دار چیزیں, ملک شیک, بہت کچھ ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے سنا چاٹ بھی انہوں نے جی رکھنی شروع کر دیا. نہیں بہت کچھ ہے. تو آپ وہاں سے لیجئے. چلیے بات چیت ہم کر رہے ہیں جمہوریت کی اور وہ جوڈیشل جو سلسلے ہیں. ڈاکٹر صاحب
وہ بہرحال امریکہ کا میں جو ایک سینٹنس میں جس کیس میں ٹرمپ صاحب کو بھی رگیدا گیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال وہ ٹھیک ہے, وہ جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ آ جاتا ہے. اب پاکستان آ جائے. نہیں وہ لڑکی کا کیس چاہے ہو لیکن اس میں نہیں وہ پکڑے گئے ہیں. پیسے دینے, پیسے جو ہیں آپ نے انلیگل ڈھنگ سے دیے ہیں, اور جو ان کا وکیل ہے کوہن شاید آئی تھنک, جی اس نے باقاعدہ اپنا بیان دیا ہے جی ہاں جی اس جوری کو کہ یس دیٹس ہاؤ اٹ ہیز بین. ہاں نہیں ٹھیک ہے, یہ اتنی تو سچی بات امریکہ میں چلتی ہے. ہاں یہ بس یہی ہوا, مان لیتے ہیں, مطلب امریکہ میں بہرحال مان لیتے ہیں کہ سچی بات وکیل بھی کر دیتے ہیں, پارٹیاں بھی کر دیتی ہیں. اب چلتے ہیں پاکستان میں تو وہ بات کوئی نہیں کرتا. عمران خان صاحب کو پکڑنے کے لیے کئی کورٹ آرڈر گئے, اور وہ پولیس بھی گئی, کورٹ آرڈر لے کر گئی تھی, اور جس طرح پھر ان کو دھکے دے کے نکالا گیا پولیس کو, وہ آپ سب نے دیکھا 2-3 ہفتوں میں. اب خان صاحب کو کورٹ کے جو ہیں وہ کافی فیسلٹیز حاصل ہیں. کئی ایون ڈاکٹر صاحب آڈیو سامنے آ چکی ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کی, سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں. اچھا وہاں کوئی کیئر نہیں کرتا. وہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں مسٹر بندیال, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دوز آڈیوز, میں نے تو یہ کیس سنانا ہی سنانا. اچھا پھر وہ آج کل الیکشن کا مسئلہ چل رہا ہے. نہیں ابھی میں نے یہ بھی سنا تھا جی, ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا جب 2 سپریم کورٹ کے یا 3 سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ ہی کین ناٹ میک کمیٹیز آن ہز اون, رائٹ, تو اس کے میرے خیال اس کی رسپانس میں رائٹ انہوں نے یہ کہا کہ یس آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. رائٹ, ہاں وہ انہوں نے کہا. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے نا کہ وہ جج تقسیم ہے بہت زیادہ وہاں پہ, اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. ہوا کیا ہے کہ عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں اسمبلیاں توڑ کے, جو پنجاب کی اور کے پی کے پروونس کی توڑی ہیں انہوں نے, چونکہ اب ان کے پاس ان کی اپنی سرکاریں نہیں. وہ آئی سنوائی تھی, ہاں جی, سپریم کورٹ میں آئی سنوائی تھی, وہ تقریباً ہر روز ہی پھر آگے چلی جاتی ہے, اور ہو بھی جائے گی. ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے. نہیں ایک اور اب بات آئی ہے بیچ میں کہ سپریم کورٹ کی یہ فیلنگ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نہیں کرا سکتا تو دین وی کین ناٹ کمپیل دیم ٹو ڈو دی الیکشن. یہ بھی بات آئی ہے. اور دوسرا یہ کہ کچھ جج یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو سو موٹو کہتے ہیں, وہ تو لا کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سو موٹو کا کیا تک بنتا ہے. کل میں ڈاکٹر صاحب ایک دیکھ رہا تھا فگرز پاکستان کے, اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ 51,000 سے زیادہ ہیں, لیکن خان صاحب کی جاتی ہے ادھر پٹیشن, وہ آدھے گھنٹے میں سنی جاتی ہے. نہیں وہ کسی بھی پولیٹیشین کی ہو, ٹھیک ہے نا جی. اچھا وہ وہ آ جاتی. اچھا نہیں, دوسرے پولیٹیشینز کی ڈاکٹر صاحب ایسی کیسز ہیں جو 2 سال سے لٹکے ہوئے. نواز شریف کے پینڈنگ کیسز ہیں, وہ بھی پولیٹیکل ہے. ٹھیک ہے, میرا مقصد یہ کہ جن کی نہیں سننی, ٹھیک ہے, پٹیشن وہ نہیں سننی, جو لاڈلا ہے اس کی سننی. اچھا پاکستان کی یہ تمام کورٹس میں 4.25 لاکھ سے زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں. ہندوستان میں 6 کروڑ سے زیادہ, مجھے نہیں پتا ان کے نمبر کیا, لیکن پاپولیشن سے میں بتا رہا ہوں. ایگزیکٹ کیس بتا رہا ہوں لیٹسٹ, 6 کروڑ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ میں. اور سپریم کورٹ اور اپنے ہائی کورٹس کو ملا کر 1 کروڑ سے اوپر کیسز ہیں, ان دونوں کو ملا کر, کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ بہت ہیں, سپریم کورٹ ایک ہی ہے. اچھا وہاں پر بھی وہی ہوتا ہے کہ جو پہلے کیس گیا کسی نے اپنے پبلک انٹرسٹ میں ڈال دیا, سن لو جی, دوسرے نے, تو وہ جو پچھلے کیس ہیں وہ اور پیچھے ہو جاتے ہیں. تو جسٹس جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیے کہ انگلینڈ میں ہم نے دیکھا کہ کتنے ہندوستانی پیسہ لے کے وہاں پہنچ گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں, کورٹوں میں سنوائی ہوتی ہے, ہائی کورٹ نے کہہ دیا نہیں جی آپ کو تو جانا ہی پڑے گا واپس, پھر ایک اور کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے. مطلب ایک بھی آدمی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ایک بھی آدمی ابھی تک ہندوستان کورٹوں سے باہر نہیں آ سکا کہ وہ ہندوستان لے جائے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب سچویشن یہ ہے کہ غالباً پاکستان کے سپریم کورٹ میں 17 جج ہونے چاہیے, 2-3 ابھی نہیں ہیں, ویکینسیز ہیں.
باقی میں سے جو جج نہیں ایگری کر رہے مسٹر بندیال کے ساتھ چیف جسٹس وہ اپنے آپ کو بینچوں سے خود ہی نکال رہے ہیں یا اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دے دیتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو عیسیٰ نیکسٹ لائن میں ہے اس کے اوپر جو کیس تھا وہ سب ختم ہو گیا, سرکار نے ختم کر دیا. تو اس کے لیے سپٹمبر میں لائن کلیئر ہو گئی دیٹ ہی ول ٹیک اوور ایز اے سپریم کورٹ جج. جی اچھا, وہ ان کی شہرت اب تک تو بہت اچھی رہی. اب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو کیا حالات بنتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. اب تک ان کی شہرت وہ بڑے ڈنکے کے چوٹ کے ہیں. ان پر یہ مسٹر بندیال نے اور عمران خان کے دور میں وہ بہت ٹارگیٹڈ رہے, مگر وہ بھی ڈٹے رہے. مطلب یہاں تک رپورٹس پاکستان کے جرنلسٹ دوست کرتے ہیں جو بہت اندر کی کہانیاں جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جب عمران خان کے دور میں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ISI کے آفس میں لوگ بلائے جاتے تھے اور جو ٹاپ لائر تھے ان کو پیسے دیے جاتے تھے کہ ان کو رگڑا لگاؤ فائز صاحب کو, عیسیٰ فائز کو. فائن, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو لا منسٹر تھا عمران خان کا جس نے ان کے اوپر یہ کیس کیا تھا اس کا کل بیان آیا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. اور ساتھ ہی وہ جو موٹا سا فیضل کیا نام جی وہ فواد چودھری. آپ بھی اب چودھری پرویز لائی نہ بنے. چودھری پرویز لائی نے بڑی سخت بات کی تھی, ایک آڈیو لے. وہ کہتے ہیں کہ لا منسٹر جی کی بغیر مردی کے ہو نہیں سکتا تھا, اتنا جھوٹا لا منسٹر کیسے ہو سکتا ہے. ہاں تو وہ ایسا ہی تھا نا, وہ مطلب بنایا تو آپ نے ہے نا. وہ عمران خان کے زمانے میں ISI اور عمران خان ایک ہی پیج پہ تھے نا, ایک ہی پیج. جب تک وہ ایک ہی پیج پہ تھے, لا منسٹر کچھ کہے نہ کہے وہ سب چلتا. اب وہ پیج پھٹ چکا ہے, بلکہ پھٹ کے وہ لیرا ہو کے نا ختم ہو چکا ہے. اب وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ بھائی وہ اب اس کا کیا کریں. ٹھیک ہے, تو اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنی ہوئی ہے. مجھے ایک دن بڑی اچھی بات کی پروفیسر اشتیاق صاحب نے. اچھا, ان کی اچھی بات سے پہلے شو میں انہوں نے کی ابھی 2-3 دن پہلے. میں اگلے ہفتے ایک شو کر رہا ہوں ابھیشیک مشرا جی کے ساتھ جو لائر ہیں, جو اس وقت جرمنی سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انٹرنیشنل لا پہ ہیں. ان سے رابطہ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں بھارت کی طرف آ رہا ہوں, وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت میں بھی ججوں کی منمانیاں کافی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور پولیٹیسائزیشن کافی ہے. اتنا برا حال تو خیر نہیں ہے جو پاکستان میں ہے, ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوشن اچھا ہے. اپوائنٹمنٹ ہے اٹسیلف جو اب جھگڑا چل رہا ہے ہندوستان میں کالجیم کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے. رائٹ, کالجیم کے اوپر جھگڑا اس لیے چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے جج کو بھی اور سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز کو بھی. اب اس کے اوپر یہ جھگڑا یہ چل رہا ہے, جو اس وقت لا منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی کنٹری ہے جہاں پر جج خود اپنے آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور کہیں نہیں. اب ہمت نہیں ہے کہ وہ جو کالجیم کا سسٹم اس کو یہ توڑ سکے, کیونکہ دیر ول بی ٹو مچ جی فار دا پبلک. اور اب آپ کو پتا, اب تو ہر چیز جو ہے ہندوستان میں اس کو 2024 کے طریقے سے دیکھا جاتا ہے الیکشن کی وجہ سے, جیسے امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, اور 2024 امریکہ, 2024 انڈیا, اور 2023 میں 6 اسٹیٹوں میں الیکشن. ہاں جی, مطلب یہ تو وہاں تو 24 اور یہاں 23 اور 24 رائٹ دونوں. تو اس لیے ایک ٹھیک ہے لا منسٹر بیان دیتا رہتا ہے, لیکن سم اور دی ادر they are not having a courage to totally change it. جی دیکھیے میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اگر کا نہیں, مودی صاحب نے جیتنا, وہ جیت سکتے نہیں, کوئی لیڈر ہی نہیں آگے. اگر یہ پارٹی میں آتے ہیں دوبارہ تو میں پچھلے 10 سال سے شور ڈال رہا ہوں, ان کو 10 سال ہو جائیں گے 24 میں, کہ بھائی کم سے کم ایک سول کوڈ لا لے کے آؤ. دیکھیے آپ ان کے بھگت ہیں بہت, لیکن سول کوڈ لا از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اینی کنٹری. جی ٹھیک ہے, اور وہ اس کی باتیں بھارت میں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں. ہاں, لیکن انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں, اور یہ مینٹلی جیسے پریپیئر کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے ٹینیور میں پریپیئر کرتے رہے یہ کشمیر کے لیے, کہ ہم یہ آرٹیکل 335 370 ہٹائیں گے. دوسرے ٹینیور میں آ کے انہوں نے ہٹا دیا.
نہیں ان کی نہیں دیکھیے ایسے نہیں ہوتا جی سول کوڈ بنانے میں دے ہیو میجورٹی رائٹ ایوری ویئر Right. دے ہیو میجورٹی ان دا اسٹیٹس ناؤ رائٹ اینڈ دے مے ناٹ ہیو میجورٹی آف دی اسٹیٹس کیونکہ وہاں پر کیا Yeah. ہوتا ہے کہ جب آپ قانون بناتے ہو اس کو یہ کانسٹیٹیوشنل چینج ہے یس یس اس میں آپ کو پھر 2/3 جو ہے اسٹیٹس چاہیے اسٹیٹ ٹھیک جو اپروو کریں تو اگر ان الیکشنوں میں 2-3 اسٹیٹیں یہ ہار گئے they had the full opportunity. I'm not Right. criticizing. All I'm saying, civil code law is the most important in India if ٹھیک they ہے. want to do something. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ہم اب بات چیت میں اپنے جو درشک ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں ان کو کے ضرور سوال کرنا لینا چاہتے چاہیے ہیں. اصلی تو وہ ہمارا دماغ کھولتے ہیں. ٹھیک ہے ان کی طرف سے ہمارا دماغ کھولنے سے پہلے ہم آپ کا دماغ کھولتے ہیں کہ آپ لائٹو امیگریشن سے رابطہ کیجیے +1 306 612 2233 واٹس ایپ پہ سمت سنگھ اور وشال سینی جی سے رابطہ کیجیے اور کسی قسم کی کیٹیگری میں آپ کینیڈا آ سکتے ہیں آنا چاہتے ہیں یہ آپ کی پوری مدد کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کینیڈا آنا چاہیں کوئی آپ کو لیگل یہاں پہ ایڈوائس چاہیے اور اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کو کینیڈا میں کچھ بزنس اسٹیبلش کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے پراپرٹی کلوزنگ کرنی ہے کمپنی بنانی ہے بہت سے ول ہوتی ہے ول سب اچھا ول تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آئی ہیو سین مینی مائی نون پیپل who have lost 40% of their equity to the government کیونکہ there was no will. یس تو وہ اس سلسلے میں آپ لا فرم آف شیخا شاردا سے رابطہ کیجیے 905-956-6699 905-956-6699 اور وہ آج کل ہم آپ کو پان کھلانے کی بات بھی کر رہے ہیں تو ضرور پان کھائیے بابو پان شوارما سے شوارما بھی وہاں سے کھائیے ملک شیک بھی لیجیے آئس کریم بھی کھائیے شوارما کی بات کریے چاٹ پتہ نہیں کیا کچھ ہے جی ہم بھی جاننے کی باتیں کرتے رہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ڈاکٹر صاحب مل رہا میرا خیال ہے اب کسی دن چلے ہی جاتے ہیں چلو یہ پیٹر رابرٹسن تو پاس ہی تو بالکل یہاں تو چلے چلیں تو اب جناب آپ کے ہم سوال لینا شروع کرتے ہیں تاکہ ہمارا دماغ کھلے شوڈ وی وری اباؤٹ فال آف ڈیموکریسی ان USA اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ود ٹرمپ نہیں میرا نہیں خیال اس میں وری کرنے کی ضرورت ہے دیکھیے امریکہ کے بارے میں جو بھی ہے امریکہ کی ڈیموکریسی یا سسٹم جیسا تیسا بھی اب رہ گیا ہے وہ آٹو پائلٹ ہے وہ خود ہی اپنی کریکشن کرتا رہتا ہے ویسے بھی ہم تو خیر امریکہ میں رہتے نہیں آپ کا مجھے ایسا پتہ نہیں آپ امریکہ رہتے ہیں کہ نہیں تو ہمیں وری تو نہیں کرنا چاہیے آبزرو کرنا چاہیے اور انجوائے کرنا امریکہ کی ڈیموکریٹک فاؤنڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہیں جی اتنی اسٹرانگ ہیں کہ اس کو ارتھ کو ایک بھی نہیں توڑ سکتا ہاں جی وہ فاؤنڈیشن ضرور بڑی اسٹرانگ ہے میں سے ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب لیکن میں نے اب وہ اسٹائل بدل گئے نہیں ورڈ میں نے فاؤنڈیشن ہاں نہیں وہ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں فاؤنڈیشن بہت اچھی ہے جی اسٹائل بدل گئے ہیں لیکن چلے فاؤنڈیشن اچھی ہیں تو وہ ٹھیک ہی رہے تو کچھ اگلے کویشچنز ہم لیتے ہیں پشپندرا جی کا ہے جی مائی کویشچن آپ جہاں رہتے ہی وہاں بہت کے وہاں بھارت کے لیے اتنی ہیٹ کیوں گورنمنٹ کوئی اسٹیپ کیوں نہیں لیتی دیکھیے میں نے آگے بھی اس کے بارے میں کئی بار کہا ہے کہ جو گورنمنٹ رول کر رہی ہوتی ہے نا اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے آپ کو یاد ہے جب نریندر مودی جی پہلی بار یہاں پر آئے تھے اس وقت ہارپر تھا پرائم منسٹر جی جی اور ہارپر ان کے ساتھ رہا 3 دن ایسا ہی ٹورنٹو میں بھی مجھے یاد ہے ہارپر صاحب نے یہاں تک کہا جب وہ ٹورنٹو آئے وہ اٹوا سے تو میں بھی وہاں تھا آپ بھی تھے وہاں پہ تو ہارپر نے اس جلسے میں کہا کہ مجھے ان کا MC سمجھے یعنی جو اسٹیج مطلب وہ ان کی ایک بڑائی تھی اور وہاں سے وہ ساتھ گئے وینکوور میں انہوں نے ان کو ڈنر دیا اسٹیٹ ڈنر اور اس کے بعد ان کو سی آف کیا اس سے کیا ہوا کہ جب ٹروڈو آیا رائٹ وے اس کے بعد ہاں جی جب ٹروڈو آیا اس بات کی خندق لے کر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی یہ تو کنزرویٹو کا آدمی ہے ہاں جی وہ جو بات اس کے بعد جو ایٹیچیوڈ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ when he went to India ہاں جی his attitude was so bad that he was not
really welcomed. हाँ, اور پھر اتنے دن گیا ہاں، ٹروڈو اور ادھر ادھر ملتا رہا. پہلے تو چیف منسٹر پنجاب کیپٹن امرندر صاحب ملنے میں ریلیکٹنٹ تھے, مل ہی رہے تھے وہ. ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی ان کی بڑی کلیئر اپنی ریزننگ بھی تھی. اچھا, پھر وہ آخری دن پرائم منسٹر نریندر مودی ان کو ملے تو کافی امبیرسمنٹ والا دورہ تھا. اور اس کے بعد ان کے دماغ میں سے وہ دورہ ہی نہیں نکلا. نہیں, وہ بھی نہیں نکلا. اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے دماغ میں بھی یہ بات ہے کہ یہ اینٹی انڈین ہے. وہ ایسی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا, ان کا کویسچن جو ہے بھائی صاحب کا وہ یہ تھا کہ کیوں ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کیوں ہے. ایک تو آپ نے وجہ بیان کی, وہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک پکی بات ہے. یہ وجہ وہ تھی. اصلی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ پرو ہندوستان کے جو اینٹی نیشنل ایلیمنٹ ہیں وہ پرو ان کے ساتھ. ہاں جی, وہ بھی ہیں. اور صرف پرائم منسٹر کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری ایک اور اپوزیشن پارٹی وہ اس کے لیڈر جگمیت صاحب, وہ تو صبح شام ہی انڈیا کے خلاف ٹویٹ کرتے رہے. جب کینیڈا کا مین سٹریم لیڈر کا یہ رویہ ہو, جگمیت کو یعنی کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ چین کے ویگر مسلمز کے بارے میں اس کو ہیومن رائٹس یاد آئے ہوں. ایک دفعہ وہ فلسطین کے بارے میں یاد آئے تھے تو وہ انہوں نے ذرا سا ٹویٹ دیا تھا تو پھر جوش آرگنائزیشن نے ان کو ایسا میسج دیا وہ بھول گئے. اور مطلب دنیا میں یوکرین کے بارے میں کئی بار وہ یوکرین کے بارے میں ایک ٹویٹس انہوں نے دیے ہیں, چونکہ گورنمنٹ آج کل وہ خلاف ہے نا اس نیریٹو پہ. لیکن دنیا میں ڈاکٹر صاحب یہ ایران میں یہ جو بچیوں کے ساتھ ہوا حرام ہے. یہ جگمیت کا کوئی ٹویٹ آیا, اس کو صرف ڈیموکریسی انڈیا کی یاد آتی ہے. اس کو اس نے ایمرجنسی لگائی پرائم منسٹر ٹروڈو نے ہیئر, جو شرمناک واقعہ تھا کینیڈا میں. جگمیت انڈورس دیٹ ایمرجنسی. ٹھیک ہے جی, تو جگمیت اس کے بغیر تو لگ نہیں نا. اچھا دیکھیں نا, جگمیت تیسری بڑی پارٹی جیسی بھی وہ ہے یا چوتھی بڑی پارٹی, میرا خیال چوتھی ہے. چوتھی ہے کیونکہ ان کے صرف 26 ایم پی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو وہ جگمیت کی وجہ سے ہی کیوبیک لوز ہوا ہے کافی, اور اگلی بار وہ 18 رہ جانی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب وہ جگمیت صاحب کو ہائیڈ آؤٹ ملا ہوا ہے ٹروڈو صاحب کی سپورٹ کرنے کی صورت میں, اور ٹروڈو صاحب کو ملا ہوا ہے کولیشن کے چکر میں ہائیڈ آؤٹ. ہائیڈ آؤٹ پلس کہ میں گدی پہ بیٹھے ہوئے نا. ہائیڈ آؤٹ سے میری مراد 5 سال شیلٹر لیے ہوئے 20-25 تک میں آرام سے. تو مقصد یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں بس ایسا ہی چل رہا ہے دنیا میں نظام. کینیڈا میں بھی ویسا ہی اب نظام ہو چکا ہے. جی بات ذرا لمبی ہوگی, اگلا سوال لیتے ہیں. اب چھوٹی بات. ہاں جی, عمر مغل صاحب کا. ڈو یو تھنک دی زی-پوتین پارٹنرشپ کین امپیکٹ دا ڈالر ڈومیننس آف انجلستان 5 آئی کنٹریز جی جی. میرا اپنا خیال ہے کہ امریکن ڈالر از سو اسٹرانگ جی کہ ابھی بھی دنیا میں جس قسم کے جھگڑے چل رہے ہیں اس میں امریکن ڈالر اور اسٹرانگ ہو رہا ہے, وہ کم نہیں ہو رہا. باقی کی کرنسی ہیں وہ اس کے اگینسٹ گر رہی ہیں, اور جب تک باقی کی کرنسیاں گرتے رہیں گی امریکن ڈالر اسٹرانگ نہیں. امریکن ڈالر کے اسٹرانگ ہونے میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن جب ٹریڈ بڑے دیش جیسے روس اور چین, حتیٰ کہ روس اور انڈیا جب اپنی اپنی کرنسیوں میں کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک نیا بہرحال ایک نظام ڈیولپ ہوگا. رشیا اینڈ انڈیا ایون ان 60s used to do in rupees. اچھا, میں آپ کو لیٹسٹ خبر دیتا ہوں اینڈ اٹس اوتھینٹک خبر کہ 12 افریقن کنٹریز جو چائنیز کی کرنسی میں ویپار کرتے تھے انہوں نے بند کر دیا. Now they do with the American dollar. ٹھیک ہے, اب وہ بھی ہے خبر, کیونکہ they were losing a lot. Absolutely. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, وہ ان کا بھی چین کا بھی جو فارمولہ ہے نا دنیا کے ساتھ وہ تو رو کرنے والا ہے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چین کوئی سمپیتھیٹک رویہ تو رکھتا نہیں ہے باقی دیشوں کے ساتھ, ایکسیپٹ سم پاورفل کنٹریز لائک ایران اینڈ سعودی عربیہ. نہیں, وہ سمپیتھیٹک رویہ ان کے لیے نہیں ہے, وہ فائدہ ہے اس کو, چین کو آئل کا فائدہ, وہی کرنا وہ وہاں جہاں فائدہ, وہ ایران کو بھی تو رو رہا ہے, صرف سعودی عرب کو نہیں ہو سکتا. سعودی عرب از اسمارٹ انف. میں یہ بات ان کو, وہ واقعی جو کاروباری لوگ ہیں جی, انہوں نے اپنا حساب رکھا ہوا, انہوں نے اپنی الگ سے بھی دنیا بنائی ہوئی ہے, بنانی چاہیے, کیوں نہیں. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہے اس کا, اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ٹریڈ کے لیول پہ. وہ پولیٹیکل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں. نہیں, دیکھیے کتنی بڑی بات ہے
کہ ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز جی جی اب بننا شاید شروع ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے کہ چائنا کے ساتھ سعودی عربیہ نے ابھی ٹریڈ ٹریٹی کی ہے. ٹریڈ ٹریٹی ابھی ریسنٹ ٹریڈ ٹریٹی کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے ڈاکٹر صاحب 8-10 سال سے کم از کم چائنا کے ساتھ ٹھیک تعلقات ہوں. وہی لیکن نہیں دیکھیے سب سے بڑی بات ہے ٹریڈ ٹریٹی جس کو مطلب امریکہ کہتا ہے میرا سب سے بڑا دشمن ہاں ہے. تو وہ امریکہ کے ریئیکشن کی وجہ سے چونکہ یہ جو بائیڈن صاحب نے جو نہیں اسٹوپڈ باتیں کی ہوئی ہیں نا محمد بن سلمان صاحب کے بارے میں اور سعودی عرب کے بارے میں اٹ واز لٹل ٹو مچ. تو اب وہ MBS نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو ٹریلینز ڈالرز ہیں مائنڈ یور لینگویج. ڈیٹس میں تو امریکہ ہے, سعودی عرب تو ڈیٹس میں نہیں ہے. نہیں وہ تو چائنا کے پاس 3 ٹریلین پڑا ہی ہوگا. نہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ تو اس کی انویسٹمنٹ ہے نا, فائدے میں ہے. کیونکہ US میں انویسٹمنٹ کرنا بڑے فائدے کی بات ہے, افریقہ میں انویسٹمنٹ تو نہیں فائدے میں کی بات. تو ڈاکٹر صاحب چلیے بات پھر لمبی ہو گئی, لیتے ہیں. اچھا جی نمستے سر فرام وشنو راہل گاندھی کا راہل گاندھی کا 2024 الیکشن کیا ہوگا سر. دیکھیے میرے حساب سے جو میں آج میں پڑھ کے آئے ہیں دیکھ کے آئے ہیں آج میں جو سوچتا ہوں اس کے بارے میں آئی تھنک ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس اینی مور, ہی از انٹرسٹڈ ان کنٹرولنگ دا پارٹی. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ونوبا بھاوے کی طرح ہیں جی اپنے آپ کو کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں بنائے گا. میں آپ کو نہیں بڑی سیریس بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. جی جی جی. اینڈ ہی مے ناٹ ایون اپیل, ہی وڈ لائک ٹو بیکم اے مارٹیر اینڈ گو ٹو جیل فار 2 years, جو کہ وہ 1.5 سال میں باہر آ جائے گا, اینڈ دین ریمین ایز اے گرو تھرو آؤٹ انڈیا گھومے گا جیسے وہ اپنے آچاریہ ونوبا بھاوے گھومتے تھے. سو یہ دیکھیے یہ میری تھنکنگ ہے, کانگریس کی تھنکنگ نہیں ہے, میری تھنکنگ ہے کہ آئی تھنک دس از واٹ دیٹ بوائے از تھنکنگ. ڈاکٹر صاحب وہ پتہ نہیں تھنکنگ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ آپ کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے میں یہ کہوں گا. ہم نے اب تک اس کے جتنے پینترے دیکھے ہیں, پینترے ہے ہی نہیں اس کی ڈاکٹر صاحب, جتنے اس نے یہ بھارت جوڑو جو ہے جو یاترا فلاں ڈیم یہ وہ ابھی سپٹمبر میں دوبارہ شروع ہاں ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا اس کی پرسنالٹی کو بنانے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جن لوگوں کے آپ نام بنی تھی, جو پرسنالٹی بنی تھی پتہ نہیں کیسے بنی تھی, جو بنی تھی وہ تھی تھوڑی بہت, وہ اس نے انگلینڈ میں جا کے ختم کر. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیسی پرسنالٹی نہیں, پرسنالٹی کم سے کم یہ بنی تھی کہ ہی از اے مین ہو کین ورک وتھ پیپل. پہلے یہ نہیں تھا. جو ٹھیک ہے سر, وہ بنی ہوگی. میری نظر میں تو اس کی پرسنالٹی کہیں بھی بیچارے کی نہیں بن سکی. وہ جن گروؤں کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا کوئی ویژن تھا پھر بھی نہیں. میں ونوبا بھاوے ایز کمپیئر ٹو اس لیے بات کر رہا ہوں. آپ کو سادھو بننے دنیا میں ہندوستان میں گھومنے کے لیے جو ویژن ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے کہ میں جی لوگوں کے بیچ میں رہوں. اور رہ جا گا لوگوں کے بیچ میں. بھارت میں اتنے لوگ ہیں کہ کچھ جس کے پاس جس پولیٹیکل پارٹی یا لیڈر کے پاس کوئی 10-20 ملین ڈالر بھی ہونا, ان کے پاس تو کروڑوں ملین ڈالر, مطلب سوری کروڑوں تو نہیں سینکڑوں ملین ڈالر ہیں, معافی چاہتا ہوں اپنے. جس کے پاس ڈاکٹر صاحب 10-20 ملین ڈالر بھی ہونا, وہ اپنے کوئی 10-20 ہزار لوگوں کو ہر وقت اپنے ساتھ لگا کے لے کے چل سکتا, لنگر کھلاتا چلا جائے, گاڑیوں کا انتظام کرتا چلا جائے. 10-20 ملین تو وہاں ڈاکٹر صاحب انہی چیزوں پہ بیچارہ جنتا جڑ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. لو جی امریکن دیسی بھائی کا ہے, آر وی اینٹرنگ نیو ورلڈ آف پالیٹکس ویئر اپوزیشن لیڈرز پرسیکیوشن اینڈ اریسٹ ول بی نیو نارم, وی ہیو مینی ایگزامپل. جی یہ ہمیشہ سے رہا ہے بھیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں اور اب بھی ہوتا رہے گا. جن کو ہم اپوزیشن لیڈر اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی پاور میں رہے ہوتے ہیں یا پھر کبھی پاور میں آ جائے. جیسے عمران خان کی مثال ہے, پہلے پاور میں تھے, پہلے اپوزیشن میں تھے, پھر پاور میں آئے, پھر اپوزیشن میں, پھر پاور میں جانے کی ہے. یہ اپنے جو ہیں ٹرمپ صاحب, یہ بھی مطلب ایک دم سے ہی پاور میں آئے, اپوزیشن میں تو کبھی نہیں رہے تھے, ایک دم سے پاور میں آئے, اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاور میں جانے کی پھر اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کا کوشچن جو تھا آئی تھنک زیادہ ریلیٹڈ انڈیا سے تھا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس وقت یہ فیلنگ ہے اپوزیشن میں
پہلی بات تو دیکھیے طاہر صاحب، ایک بات آپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ مودی صاحب 2 بار بنے ہیں پرائم منسٹر، رائٹ، دونوں بار 40% سے کم ووٹوں سے بنے، جی اسٹل 60% جو لوگ ہیں دے تھنک ان اے ڈفرینٹ وے. رائٹ، ان کے دماغ میں یہ ایک بات آئی ہوئی ہے کہ بھائی نہیں، یہ اپوزیشن والے جو ہیں ان کے اوپر یہ زیادہ سختی کرتے ہیں. میں یہاں اپنے بتانا چاہتا ہوں کہ جب مودی صاحب چیف منسٹر تھے، جی کانگریس راج میں تھی، کانگریس نے ان کے اوپر بے انتہا کیسز چلائے. جی جب کانگریس راج تھا، کانگریس نے امت شاہ کو جیل میں رکھا. جی 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 سو یہ جب پارٹیاں آتی ہیں، اب اندرا گاندھی کی بات کر لیں ہم 77 کی. اندرا گاندھی نے ہندوستان کے کسی بھی اخبار کے ایڈیٹر اور اپوزیشن لیڈر کو نہیں چھوڑا جس کو جیل میں نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے. جی اس میں سے اگر آپ ویسے کئی ایسے حالاتوں میں لیڈر بن جاتے ہیں. ہاں جی، وہ پھر بھی لیڈر بننے کی صلاحیت ہو ہی تو لیڈر بنتا ہے، بندہ ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں بنتا، کوئی ٹیکا لگنے سے نہیں بنتا. نہیں وہاں پہ ہندوستان میں لیڈر بس ٹھیک ہے، چلیں پھر ٹھیک ہے جی بنا دیتے ہیں. آخری سوال دیتے ہیں جی. جی کمل جیت جی کا ہے. پلیز ڈسکس اباؤٹ کیجریوال اینڈ راہل گاندھی اسٹیٹمنٹس اباؤٹ پرائم منسٹر مودی جی اینڈ ادانی. ڈاکٹر صاحب آپ ہی نہیں اصلی تو آپ نے، میں یہ کہتا ہوں کہ یس، اگر میں ہوتا بی جے پی کا وہاں پر راج کر رہا ہوتا تو میں ادانی کے بارے میں جو کوشچن اٹھ رہے ہیں ان کی ضرور رپلائی کرتا اور یہ کہتا بڑا کلیئر کہ ادانی از اے بزنس مین، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. لیکن جب آپ بالکل چپ ہو جاتے ہو، اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتے جبکہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اٹھا رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ جو ہے ہیومن بینگ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے. آئی پرسنلی فیل اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کہہ دیں جی وہ بزنس مین ہے. میں آپ کو ایگزامپلیں دے سکتا ہوں. ہاں جی، امبانی کو بنانے میں سب سے بڑا کانگریس کا ہاتھ تھا. ادانی نے بھی جب کام شروع کیا اس وقت کانگریس تھی گجرات میں. جی جی ہاں جی، لیکن یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ ہاں جی وہ بزنس مین ہے، وہ اپنا جو ہے آرگنائزیشن ہے اس کو لک آفٹر کریں گے، کورس لک آفٹر کریں گے، بات ختم ہو گئی. ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر نے تو نہیں، نہ وہ تو اس طرح کے ایشوز پہ میں نے کسی نے بھی ایک مطلب ایک لیول پہ بات ہوئی ہے وہ اسٹیٹمنٹ، وہ میں آپ کو اگلے شو میں ٹائمز آف انڈیا کی ایک دکھا دوں گا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ڈاؤٹ رہنا ہوتا ہے پولیٹیکل، وہ رہنا ہوتا ہے، چاہے مطلب کوئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اتنی ڈویسو دنیا ہے، اتنی ڈویسو پالیٹکس ہے، کسی نہ کسی کے دل میں ڈاؤٹ دوسرے کے بارے میں رہنا ہی ہوتا ہے. تو بی اٹ دیئر، ٹھیک ہے نا جی. اب کوئی اپنے دل میں خود ہی ڈاؤٹ کریٹ کر کے بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے پالیٹکس اتنی چینج ہو گئی ہے جی، پالیٹکس اتنی پولرائزڈ ہو گئی ہے جی کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی آدمی دوسرے آدمی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں جی، نفرت جو ہے میں پولیٹیکل نفرت کی بات کر رہا ہوں. جو پولیٹیکل نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے دیٹ از ویری ڈینجرس آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک، اٹ از ناٹ ہیئر. آپ جرمنی کی میں آپ کو 10 ایگزامپلیں دے سکتا ہوں کہ وہاں پر کتنے گروپ بنے ہیں. فرانس کی دے سکتا ہوں، انگلینڈ کی دے سکتا ہوں، بالکل ٹھیک. اور تو اور ناروے جو کہ اسکینڈینیوین نیشنز ہیں، ناروے کی ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم سب انسان ہیں، پہلی بات یہ. انسان کی جو انسٹنکٹ ہے اس کے بارے میں نے پیچھے ابھی کہا تھا آج ہی کے شو میں، ٹھیک ہے نا، وہ اتنی سلیکٹیو ہوتی ہے نا، چیری پکنگ والی ہوتی ہے. فرینکلی وی آل ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. باقی ہم جتنا مرضی جھوٹ بولتے رہیں چلتا رہے گا. جی آج کی بات چیت دیکھنے کا ہمارے ساتھ بہت بہت دھنیہ واد. اور میسیجز آپ کو پتہ ہے کہ ہم آخر میں ایک بار پھر دہراتے ہیں. لائٹو امیگریشن سے رابطہ کیجئے، سمت جی اور وشال جی سے اس واٹس ایپ نمبر پہ +1 306 612 2233 پہ بات چیت کیجئے. آپ کو کینیڈا میں کسی بھی کیٹیگری میں امیگریشن سٹیزن شپ لینی ہے تو یہ آپ کی پوری مدد کر سکتے ہیں، آپ کو جانکاری دے سکتے ہیں. اور جب آپ کا موڈ بن جائے گا ٹیک ٹی وی کو کوٹ کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. پھر لا فرم آف شیخا شاردا کی بات بھی ہم ہر بار کرتے ہیں کہ آپ کینیڈا سے باہر رہتے ہو، کینیڈا آ رہے ہیں،
کینیڈا کے اندر رہ رہے ہیں، جو بھی آپ کو لیگل مدد چاہیے وہ آپ کنسلٹنسی کیجئے ان سے. فری پہلی کنسلٹنسی ہے 9059566699 9059566699. اور بابو پان والوں کی تو بات آپ کو ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. امیگریشن ذرا بڑی بات ہے، لا کنسلٹنسی بڑی بات ہے، پان اور شوارما اور ملک شیک اور چاٹ تو ہمیں ہر وقت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ ان کی لوکیشنز کے ایڈریس ہیں، 3 تو برمپٹن میں ہیں، ایک میپل میں ہے، تو آپ جائیے وہاں سے لیجیے. آخری ہمارا پیغام جو ڈاکٹر صاحب نے آج بیچ میں دے دیا، آپ پیٹریون کے راہیں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، جو پے پال اس کے راہیں ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کیجیے تو آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، پیٹریون اور پے پال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے رام نامی کی جو شبھ کامنائیں شیئر کی، اگرچہ 30 مارچ ہوتا ہے اس سال تھا، تو ہر سال یہ چینج ہوتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب چلتی رہتی ہیں. یہ جو شبھ گھڑی ہے یہ ایک دن کی نہیں ہوتی، 2-4 دن چلتی رہتی ہے، بلکہ ہفتہ تو چلتی ہے. دیکھیے اچھائی اور برائی کی لڑائی تو چلتی رہتی ہے جی، اور اس میں رام اور راون کا نام آتا رہنا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑی خوشی ہے، میرے 1-2 پیشنٹ جو ہیں گھر میں نا حلوہ بنا کے پوری اور وہ کالے چنے بنتے ہیں ہمارے اسپیشل، وہ لے کے آئے، کھانے کا بڑا آنند آیا جی، کیونکہ ان فیسٹیولوں میں خوب کھانے بنتے ہیں. تو آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، اور پلیز یاد رکھیے آنے والے ٹائم کے اوپر اور بھی فنکشنز ہیں جی، ہر فنکشن کو انجوائے کرنے کی کوشش کیجیے، ہر کمیونٹی کے فنکشن کو انجوائے کرنے کی کوشش کیجیے. انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ کا سب کا بہت بہت دھنیہ واد کرتا ہوں. شیئر کیجیے، شیئر کیجیے، شیئر کیجیے. یوٹیوب کے اوپر دوستوں متروں کو کہیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کر وہ بھی آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں. انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد. اگلے ویکنڈ پہ آپ کو ملیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹیگ ٹی وی. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.